کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. صدق الله العظيم. میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور پیاری اسلامی بہنوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ہم لوگ سورۃ آل عمران کی تفسیر مسلسل سنتے آ رہے ہیں۔ تقریباً اس سورہ کے شروع ہو کر 47 آیتوں کی تفسیر ہم نے سن لی ہے۔ اس میں جو یہ آخری آیت گزشتہ بار بھی پڑھا تھا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسی تفصیل سے تذکرہ ہے نا، اتنی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کسی اور پیغمبر کا قرآن کریم کے اندر نہیں۔ یعنی آپ اپنے ذہن میں ذرا، میں آسانی سے سمجھ میں آئے جیسا بولتا ہوں، میں اپنے ذہن میں بٹھائیں، یہ قرآن مجید ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ خود ہمارے نبی کے پیدا ہونے کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں، ان کے ابا کے بارے میں، پیدا ہونے کے بعد کیا کیا گزرا، ان ساری چیزوں کی تفصیلات قرآن کے اندر نہیں، حالانکہ اترا قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے قصہ قرآن میں، لیکن جس ڈیٹیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے ویسا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور بھی حضرت نوح علیہ السلام، کئی سارے پیغمبروں کا تذکرہ ہے، مگر جس انداز سے ان کا تذکرہ ہے نا، ویسا نہیں ہے کہ ان کی نانی سے تذکرہ شروع، ان کے نانا کا نام، پھر ان کی والدہ کی پیدائش سے پہلے ان کی نانی نے کیا منت مانا تھا، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امی ہیں، ان کی پرورش کیسے ہوئی، ان کی جوانی کہاں گزری، کیا عبادت کرتے تھے، ان کی کرامت کیا ہوئی، کون پرورش کیے، وہ پرورش کا حق کیسا ملا، کس کو ملا، کیوں ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، ان کا تذکرہ، یعنی ان کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ سے دعا کیے، اللہ نے ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا، نام کے ساتھ اللہ نے خوشخبری دے دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانے، حضرت عیسیٰ نے بچپن میں گود میں ماں کے گہوارے میں سے کیسا بات کیا، کیا کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اتنی ڈیٹیل سے، اتنی تفصیل سے تذکرہ خود ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء سید الآخرین حضرت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی نہیں ہے، جس کے ذریعے سے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسا بولا جاتا ہے کہ خدا کا بیٹا نہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انسانوں کو پیدا ہونے والے وہ ایک انسان تھے، ہاں بہت بڑے پیغمبر تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا، یہ تو ہے اپنی جگہ۔ تو اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا میں دوں گا، وہ اللہ نے حضرت مریم کو کہا تھا، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ کے پیدا کرنے کا انداز ہی ایسا، اللہ چاہتے ہیں تو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا مریم تمہارے بیٹے عیسیٰ کو ہم کیا کیا دیں گے، سب سے پہلی چیز اللہ نے کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کتاب، یہ آج اس کے بارے میں بہت بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کتابوں کے پڑھنے کی عادت بالکل ختم۔ میں ماہنامہ الامیر بول کے مہینہ وشارم ہی کی مستورات کے لیے، وشارم ہی کی نوجوان لڑکیوں کے لیے، وشارم ہی کے بچوں کے لیے، انہی کے لیے نکالتا ہوں میں الامیر ماہنامہ۔ 500 پرچے ہمیں اگر نکالے پرنٹ آئے تو اس میں سے پڑھنے والے 70-80، یعنی لینے والے 70-80 ہی، باقی پورا کا پورا احساس دائیں۔ حالانکہ دل کے اندر ہم علماء کی فکر کیا،
ہر گھر میں دین کی بات پہنچنا، ہر مہینہ سلیکٹڈ کچھ چیزیں، بڑوں کے بھی، بچوں کے بھی، عورتوں کے بھی، سب کے بھی لائق بہت ضروری چیزیں ہر گھر میں پہنچانا بول کے فکر سے ہم کام کرتے ہیں. لیکن ہمارے اپنی بستی کا حال دیکھو، کیسا اردو کا شہر مشہور، یہ اردو کی پٹی، یہ پورا کا پورا اردو کا علاقہ، لیکن لوگوں کے اندر فکر کہاں ہے؟ لوگوں کے اندر کتنی فکر ہے؟ آپ خود اندازہ لگا کے دیکھ لو. کتابوں کے پڑھنے کا معمول ہونا، ماں باپ کو بچے دیکھنا کہ میرے امی کتابیں پڑھتے ہیں، میرے ابو کتابیں پڑھتے ہیں، گھر کے اندر فضائل اعمال ہے، گھر کے اندر دوسری حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی کتاب ہونا. جیسے بعضوں کے گھروں کے اندر حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابیں ہوتی ہیں. الحمدللہ جیسے بھی ہو، آپ اپنی بیٹیوں کو، آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو کتاب پڑھنے کی عادت ڈالو. ڈیلی وہ فون کے لیے اتنا سارا وقت نکال لیتے، دوسرے کام کھیل کود کے لیے اتنا سارا وقت نکال لیتے، کتنا گھنٹے ضائع کر لیتے، کتاب پڑھنے کے لیے وقت نہیں دے سکتے. کیا ایک ماحول ہونا چاہیے، گھر کے سارے افراد بیٹھ کر کتاب پڑھیں گے، ایک 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے تو بھی کم از کم کتابیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اٹھ کر جائیں گے. کیونکہ دیکھو اللہ سب سے پہلی چیز جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سکھانے کی چیزوں میں سے بتاتے ہیں، سب سے پہلی چیز ہی بولے ہیں یعلمہ الکتاب، کتاب اور حکمت، کتاب سکھائیں گے. کتاب لکھنے پڑھنے کی فضیلت اس سے سمجھ میں آتی. قرآن کریم کی تفسیر جیسا ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں نا، ماشاءاللہ اس کی بھی فضیلت، یعنی میں اور آپ بھی اس فضیلت کو پانے والے، اس شرف کو پانے والوں میں سے شامل، اللہ تعالیٰ نے ہم کو شامل کیا ہے. اللہ کا ہم بے حد بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. کتاب سب سے پہلی چیز. نمبر 2 ہے والحکمت. اللہ کہتے ہیں کہ حکمت کا علم، حکمت سمجھداری. میں بولے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، وہ طب کا زمانہ، میڈیکل کا ریولوشن، بہت زیادہ میڈیکل کے طب کے اعتبار سے سارے کے سارے ایک سے بڑھ کو ایک حکیمہ، ایک سے بڑھ کو ایک ڈاکٹر. تو اسی لین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ بھی دیا. اس وقت کے دنیا کے جتنے بڑے اطباء ڈاکٹر تھے، ان سب سے بھی بڑا ماہر اللہ بنا کر ان کو معجزہ ہی وہ دیا کہ جس کی وجہ سے ماہر سے ماہر ڈاکٹر بھی بولیں گے کہ ہاں یہ ڈاکٹری کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیا کی ملیا ہے، سوچئے بول کے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بول بالا تھا، تو اللہ نے ان کو توڑے جیسی ایک معجزہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی. ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب لوگوں کو اپنی زبان کی لٹریچر، ادب، فصاحت، بلاغت، اس پر بڑا گھمنڈ تھا. اللہ نے ان کے گھمنڈوں کو توڑے. جیسے یہ قرآن کریم جس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، میں اور آپ بیٹھے ہیں، ایسا ایک معجزہ والا ایک قرآن دے کر اللہ نے ان کے گھمنڈ کو توڑا. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ بنا. تو خیر پھر بولتا ہوں میں، اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب کی تعلیم، نمبر 1. نمبر 2 حکمت کی تعلیم. نمبر 3 تورات اور انجیل. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل بولنے کی ضرورت نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب، آسمانی کتاب اتاری گئی، وہ ہے تورات. تو ان کے پاس وہ بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ انجیل، اس کی ڈیٹیل میں آگے بھی چل کر بولتا ہوں، آگے آیتیں آ جائیں گی وہاں بولتا ہوں. اس آیت میں 4 چیزوں کا بیان ہوا. اب ترجمہ دیکھیں گے. وَيُعَلِّمُهُ، اور اس کو اللہ کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. اس کے بعد کی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی کہ ہم بنی اسرائیل کا نبی بنا کر ان کو بھیجیں. اب سمجھ لو، یہ امت محمدیہ ہمیں ہے نا، اس امت کے نبی نہیں انہوں نبی ہیں سب بنی اسرائیل کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی. اسی وجہ سے قیامت کے قریب جو آئیں گے، اس نبی کے، اس امت کے نبی نہیں نا، اس امت کے نبی نہیں، بنی اسرائیل کے نبی قیامت کے قریب آئیں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ہمارے نبی کے بعد قیامت کے قریب میں آتے نا، اس واسطے انہوں بھی نبی چنا کر کے بولنا نہیں. انہوں تو نبی بنا کر بھیجے گئے تو بنی اسرائیل کو، اس امت کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے. تو وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. تھوڑا ترجمہ دیکھتے ہوئے چلیں گے. وَرَسُولًا، اور بنی اسرائیل کے طرف رسول بنا کر بھیجیں گے. أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس جا کر کیا بولیں گے؟ تو اللہ بولتے ہیں وہ کہیں گے کہ یقیناً قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں، معجزہ لے کر آیا ہوں۔ یہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو، اپنی قوم کو بولیں گے، تاکہ وہ معجزہ دیکھ کر تو بھی وہ لوگ یقین کر کر ایمان لان دے، اللہ کو مانیں دے، اللہ پر ایمان لان دے۔ بول کے معجزہ نہیں سوچ مان لیتے ہیں، اچھی بات نہیں مانتے ہیں کیا؟ ان لوگوں کے لیے معجزہ، کم سے کم معجزہ کو دیکھ کر تو بھی مانیں دے، یقین کر لیں دے۔ بول کے قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کیا معجزہ؟ یہاں چند معجزوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، پہلا معجزہ یہ بولا گیا ہے کہ میں اگر مٹی، جو کچی مٹی ہے نا، وہ مٹی میں کسی پرندے کی شکل بنا دوں، یعنی کبوتر کی شکل بنا دوں، مور کی شکل بنا دوں، طوطے کی شکل بنا دوں، مینا کی شکل بنا دوں، بلبل کی شکل بنا دوں، کسی پرندے کی شکل، وہ صورت، وہ مورتی، اسٹیچو جیسا، ویسا اگر میں بنا دوں، بنانے کے بعد میں اگر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ زندہ ہو کر پرندہ اڑنے لگے گا، وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ میں یہ کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ہوگا کیوں؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے چاہنے سے۔ میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا بھی نہیں، اللہ کے چاہنے سے یہ ہوگا۔ اللہ مجھے ایسا کرنے پر اللہ اس پرندے کو پیدا کرتے ہیں، میں خالی بنانے والا، خالی پھونک مارنے والا، اس میں جان ڈالنے والا تو اللہ ہے۔ دیکھیں اس جگہ میں بات کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں گزشتہ تفسیر، اس سے پہلے کی تفسیروں میں بھی آپ سنے ہیں۔ الحمدللہ اسمارٹ اسٹوڈنٹس ہیں آپ سب کو یاد ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسا پیدا ہوئے۔ حضرت مریم کے ساتھ کسی مرد کا تو تعلق نہیں ہوا، اس کے بغیر کیسا پیدا ہوئے؟ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پھونک مارنے سے پیدا ہوئے۔ تو ووچ انداز کا، ووچ پیٹرن کا معجزہ بھی ان کو دیا گیا۔ انہوں کیسا حضرت جبرائیل کے پھونک مارنے کی وجہ سے پیدا ہوئے کہ ویسا انہوں پھونک مارے تو ایک مٹی سے بنایا گیا پرندہ زندہ ہو کر اڑ کر جائے گا، وہ چندہ سے ان کو دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ سمجھدار آپ خواتین کو میں بولتا ہوں، میں ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا اللہ، پھر قیامت کے قریب اتریں گے، اس امت میں آئیں گے، دیکھیں گے کیا کیا کرنا ہے وہ سب کریں گے، وہ تفصیل بتاتا ہوں میں۔ تو آسمان کی طرف ان کو اٹھا لیا گیا نا، پرندے بھی جب ان کو کسی پرندے کو بناتے وہ بھی اڑتا نا آسمان کی طرف، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ایک دن جب یہودیاں تم ستائیں گے تم کو، تو اس وقت ہم آسمان میں اٹھا لیں گے تم نہ بول کے۔ تو پہلا معجزہ کیا؟ دیکھو، انی اخلق لکم من الطین، یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی طرح بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی طرح مٹی سے بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے جاندار پرندہ بن جاتا ہے، کیونکہ مٹی کا شنو تھا سو، لیکن پھونک مارنے کی وجہ سے جاندار پرندہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا معجزہ کیا؟ دوسرا معجزہ مادرزاد اندھا۔ کیا مطلب اس کا بولے تو کب امی کے پیٹ سے پیدا ہوا کہ جب سے انہیں اندھا چھے، بعد میں ہو جانے کا نہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ بعض لوگوں کو 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں فلاں بیماری، یہ بیماری، وہ بیماری بول کے بینائی چلی جاتی، دیکھنے کی طاقت آنکھوں کی ختم ہو جاتی۔ ویسا نہیں ہے، یا یہ بولنا چاہتے ہیں جو یعنی ان لوگوں کو تو بھی کیور کرنا آسان، 40 سال 50 سال میں ان کی بینائی چلی گئی تو یہ آپریشن وہ آپریشن کر کو، ایسا ویسا کر کو ان کو ریڈی کر ڈالنا آسان۔ پیدائش سے جو اندھے ہیں نا ان کو کیا بھی کر سکتے نہیں، دنیا میں آج تک اس کے لیے کیا بھی علاج نہیں، اس واسطے اتنا اندھے ویسے چھیں۔ تو اندھے لوگوں کو وہ ان کا اندھا پن ختم کرنے کے لیے آج تک کیا بھی شکل نہیں ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا معجزہ دیا تھا جو مادرزاد اندھے ہیں، یعنی پیدائش سے جو اندھے ہیں ان لوگوں کے آنکھوں میں ہاتھ رکھ کر انہوں پھیر دیے، ہاتھ کو مسح کرے جیسا ہاتھ رگڑ دیے کر کے بولے تو ان کی بینائی آ جاتی تھی، ان کو وہ دیکھنے کی طاقت آ جاتی تھی۔ کوڑ کی بیماری ایک ہے، نمبر 3 معجزہ ان کا ایک کوڑ کی بیماری،
وہ بھی خطرناک، بہت زیادہ لوگ ڈرتے سو بھی لوگوں کو گھن، طبیعت میں اندر کراہت بھی آنے کا، وہ بیماری والے کسی کو دیکھے تو وہ بیماری، ایسی بیماری والوں کا بھی علاج بطور معجزہ کہ اللہ ان کو دے دیا تھا. کوڑ کی بیمار اس پر ہاتھ رکھ کر انہوں دم کرتے تو اس کا علاج ہو جاتا اور اچھا ہو جاتا تھا انہیں. حالانکہ اس زمانے میں ایک سے بڑے ایک اطباء، ہمارے زمانے میں بھی اتنا میڈیکل کے اندر اتنی ترقی نہیں جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، لیکن کوڑ کی بیماری کا علاج کسی کو بھی نہیں معلوم تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرتے اچھا ہو جاتا تھا. تو معجزہ نمبر 2 کیا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اچھا کرتا ہوں اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برس والے کو، پورے جسم میں داغ سفید چٹا کر کو بولیں گے، بالکل سفید وہ نشان پڑ جاتا، اس کو بھی اچھا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ کیا بولتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ دیکھ کر تو بھی مانو، کیونکہ کون سا ڈاکٹر بھی، بڑا سا بڑا ڈاکٹر بھی مردے کو، مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتا. جب میں کرتا ہوں تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ معجزہ ہے، اس کو رکھ کر تو بھی مجھے مانو، اللہ کو مانو، ایمان لاؤ. بلکہ اس کو بھی روایتوں کے اندر لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو کر قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا بول کے بولتے تو کھڑے ہو جاتے تھے. ایسا مردوں کو زندہ کرتے تو بے شمار کو زندہ کرے ہیں کیا، 150 کتنا کرے رہیں گے حضرت کے بولے. بعض روایتوں کے اندر جب تحقیق کیا تو ملی سو روایت کے اندر کچھ باتیں کیا. ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما غالباً یا حدیث ہی کے اندر ہے یہ بات، یہ ملی یہ کہ 4 آدمیوں کو ایسا زندہ کر کو دکھائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آزر کر کو ایک آدمی، سام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سام، اس کو عاشر اس آدمی کی بیٹی کو، ہر ایک کا بڑا بڑا واقعہ ہے، اب اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بڑھیا، وہ بڑھیا اپنے بیٹے کے انتقال پر بہت زیادہ افسوس کرتی تھی اس کے بیٹے کو. تو ایسا 4 آدمی جو کنفرم مر چکے تھے، ان 4 کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائے. اب یہ بھی بہت بڑا معجزہ ان کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ترجمہ دیکھیں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. آگے کیا ہے؟ 5واں معجزہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے پہلے تم لوگ کیا کھا کر آئے ہیں، اب کیا کھائیں گے، کیا کھا رہے ہیں، نیکسٹ فیوچر میں آپ لوگ کیا کیا کھائیں گے، تمہاری غذا کی پوری ڈیٹیل A to Z پوری ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں. تمہاری غذا کی ڈیٹیل پوری کی پوری میں بتا سکتا ہوں. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں، ترجمہ دیکھیں، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتلا دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، وہ چیزیں جو تم کھا کر آتے ہو، تأکلون، وما تدخرون، اور وہ چیزیں جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو، جو کھا کر آئے گھر سے. انہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہر ایک کے گھر میں نہیں نا، لیکن آنے والے کو دیکھ کر بول دیتے تھے تمہیں یہ کھا کو آپ ہیں، اب تمہیں جا کو کھانے والے یہ، تمہیں گھر میں یہ رکھے ہیں. سو پوری ڈیٹیل بول دیتے تھے. وما تدخرون فی بیوتکم، اور وہ چیزیں جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لاتے ہو. یہ کیا معلوم؟ 2 انداز میں، ایک تو تم نہ مجھے بھی بولا گیا، قیامت تک آنے والے پورے مسلمانوں کو بولا گیا. یہ سب باتیں ایمان کے قبیل کے ہیں، ایمان بلیوز کے، عقیدے کے، ماننے کے تعلق سے ہیں. سو یہ بلکہ دوسری بات، اس زمانے کے جو نصارہ تھے، جو وفد نجران آیا تھا نا، تو ان لوگوں کو بھی بولا گیا دیکھو محمد کو یہ ساری چیزیں معلوم کر کو بولے تو رسول ڈھرنے سے اشنا، اللہ کی طرف سے اشنا، نہیں تو کہاں سے معلوم ہو سکتا اتنی ڈیٹیل، پن بالکل پوائنٹ ایک ایک نقطہ بھی، ایک ایک ذرہ بھی کیا چلیا تھا اس وقت کر کے پورا بولتے. محمد تو اس ٹائم میں نہیں تھے نا، نہیں رکھ کو بھی بتاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا. یہ قرآن وحی ہے، انہوں محمد نبی کر کو بولتے ہیں نا، انہوں صحیح بولتے ہیں انہوں بول کے. یہ اتنی باتیں ہیں نا، ایک ایک بات بھی قرآن میں ہے. سو نشانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں بول کے. اب کچھ ضروری باتیں بولنا، ضروری باتوں میں ایک تو اتنی زیادہ ضرورت نہیں، پھر بھی وہ بول دیتا ہوں میں. پہلی چیز، پرندوں کو بناتے تھے کر کو بولے نا، کیا کیا حضرت بنائے ویسے، لو برڈس، کبوتر، طوطا کر کو کیا کیا حضرت بنائے کر کے بولے. تو بعض کتابوں میں لکھو ہے
चमगादड़ है ना, वो बनाया करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी परिंदे की शक्ल बना को, बैट बोलते हैं ना, वव्वाल, बैट, कोरोना के ज़माने में इसे बहुत याद करे उसे, तो वव्वाल वो शक्ल बनाते थे कहते, बना डालने के बाद फूंक मारे तो वो उड़ को जाता था, फिर उड़ को जाता था, उसके बारे में किताबों में लिखकर है वो परिंदा उड़कर जाता, सारे लोग देखते, जब लोगों की निगाहों से हटकर चले जाता वो फौरन वहीं गिरकर मर जाता था, जब तक लोग देखते वहां तक उड़कर जाते रहता वो। क्यों? क्योंकि अल्लाह के पैदाइश पर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश में फ़र्क रहना नहीं क्या, अल्लाह जो पैदा करते उसकी एक ताकत रहती, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा करके रहते वो उसके अंदर जो जान आई अल्लाह के हुक्म से चाहिए, लेकिन टेम्पररी, वो खाली लोगों को दिखाने के वास्ते बतौर मौजिज़े के ना, वो इसलिए लोगों को दिखे तक उड़कर उसके बाद वो गिर को मर जाता था, बोल के किताबों में लिखो है। कई कुछ चमगादड़ कुछ बनाए, चमगादड़ कर को उसे उर्दू में बोलते सो उसे, बैट करके बोलते ना, वो परिंदा वव्वाल, इसे उर्दू में चमगादड़ बोलते। कई को इसे पैदा करे, ख़ास क्या वजह, तो उसके बारे में भी लिख कर है कि असल में इस परिंदे में दांत भी है उसको, और औरतों की तरह पिस्तान भी है, औरतों की तरह उसको हैज़ भी आता है। खुलासा उसका क्या बोले तो चलने वाले जो जानवर हैं, उड़ने वाले जो परिंदे हैं, सब चीज़ें मिला को कंप्लीट एक परिंदा कर को बोले तो उसे बोले जा, पूरी चीज़ें उसके अंदर हैं। इस वजह से उस परिंदे को पैदा करना एक टफ काम, एक बड़ा मुश्किल काम, वो करा को दिखाए अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। यहाँ भूलकर भी आपके जहन में ये नहीं आ जाना बोल के बोलता हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं, वैसा नहीं आऊँगा, आप सब अल्लाह के वली आते आप सब, फिर भी बोल देता हूँ। कहाई अति तैरी, क्या बोले हमें, परिंदे की शक्ल, एक स्टैचू, तब हमें घर में स्टैचू पूरा रखे जाके, हज़रत फ़ोटो लगा कर रखे जाके, फ्रेम कर को, अम्मी का दादी का ये वो बोल को वो फ़ोटो वहाँ लगा कर रखे जाके, कोस्तवी वली का बुज़ुर्ग की फ़ोटो लगा कर रख लिया जाके, फ़ोटो वहाँ हमें आल्बम बीरू में रख लिया जाके, अलमारी में रख लिया जाके छुपा को, फ़ोना में हमें रख रहे जाके, उठा उठा को याद आए तो देख लेने के वास्ते हज़रत कर को रख लिया जाके। हमें शरीयत में ये आधार, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, ये ज़रूरतों के वास्ते बोल को इजाज़त है, ज़रूरत नहीं सो फ़ोटो वीडियो जायज़ नहीं। मैं कई मरतबा अल-अमीर महानामे में भी लिखा हूँ, मैं कई मरतबा मैं बयान में भी बोलता हूँ, मैं हमारी शादियों के अंदर नहूसत पैदा करने वाली एक चीज़ ये भी है, कसरत से फ़ोटो, कसरत से वीडियो, किस कदर अल्लाह को हम नाराज़ करते बोल के एहसास नहीं, अंदाज़ नहीं। हर एक बच्चे के हाथ में, बड़े इस लेवल में आ गए हैं कि नहीं नहीं बच्चों को क्या भी बोलना नहीं, उन्होंने करे तो कर लग जान दे कर को, दिल से खुश, उन्हें लेकर रखें दे, बाद में लेको देख ले जा फ़ोटो, वहाँ काम दिखा, फ़ोटो वहाँ पकड़े ऐसो बोल को, हालांकि उनके दिल के अंदर आता है अल्लाह की तरफ से कि नहीं नहीं मना करना हराम काम होता है ना बोल के, लेकिन इतना कमज़ोर हो गया है ईमान जिसकी वजह से मना नहीं करते, बल्कि बाद में वापस बच्चे को इनकरेज करता हूँ, बल्कि हिम्मत दिलाता हूँ, बच्चे को खुश करता हूँ बोल के, सोच को बुला को बता बोल के देखते, ये सब चलता रहता है। शादियों के अंदर गुनाहों से भरा हुआ दिन, वो बरकत वाला दिन का नहूसत वाला दिन हो जाता है वो। तो इसलिए भूल कर भी आपके जहन में ये नहीं आना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम स्टैचू शक्ल से भी बना को उसके बाद फूंक मारे ही ना, तो हमें बना को रखे जा क्या, मिट्टी का, स्टील का, क्या तो भी एक परिंदा बना को रखे जा क्या, सही परिंदा रखना अलग, उसके बारे में क्या भी बोलना नहीं है, घर में वो सही परिंदे पाले जाएगा तो पाल लिए जा आराम से, लेकिन वो फ़ोटो वहाँ ये अवार्ड क्या तो भी वो परिंदे की शक्ल का, जानवर की शक्ल का अवार्ड वो उठा को रख लिए जा क्या, ये सब रखे जा क्या, तो हरगिज़ नहीं रखना। उम्मत मुहम्मदिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत में फ़ोटो वीडियो ये सब क़त्तान जायज़ नहीं, उसकी ड्राइंग करना, उसका स्केच बनाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं, मूर्ति जानदार की तस्वीर जायज़ नहीं, गैर जानदार की तस्वीर कर ले जा आराम से, पहाड़ छुड़ा ले जा, दरख्तान छुड़ा ले जा, समंदर छुड़ा ले जा, सब करे जा। और एक ज़रूरी बात क्या, ये एक तो ये ज़रूरी बात ये बोलने की थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए मौजिज़े, नहीं बात बहुत लंबी हो जाएंगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये जो मौजिज़े में बोले ना 5, ये पर्टिकुलर एक ही को दिए गए, उसके अंदर क्या खुसूसियत है, बात बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए इस आगे की आयत में चलेंगे हमें। इसमें 5 जो मौजिज़ा आया खाने के बारे में, क्या खाला का है तुम्हें कर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते थे, सो तुम्हें क्या खाला का है कर को पूछते नहीं थे, क्या बा खाला का है घर से कर को पूछते नहीं थे, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद बोलते थे सो लोगों को, तो यशना खाला का आया कर को। इस बारे में एक हमें देखते नहीं कि हमें डॉक्टर के पास गए तो
कोर्स डॉक्टर करने गए तो भी उठाते ही पूछने का, ये क्या बड़े जने छोटे जने करने का नहीं, रात को क्या खाया कर को पूछने का। तो एक डॉक्टर का दोस्त पूछा करते हैं, दोस्त कि रे कौन आए तो भी पेशेंट है, रात को क्या खाया कर को पूछता, वो रात को तो मालूम कर लेता कि क्या बीमारी है कर को, जरे जने का साथ मालूम भी कर लेते हैं, लेकिन वो दोस्त डॉक्टर बोलिया करते नहीं बच्चे वो सब क्या भी नहीं, रात को उन्हें खाला खाया सो रख को मैं क्या भी बीमारी मालूम करने जाता नहीं, मैं रात को क्या खाला खाया कर को पूछने का फीस मुतयन करने के वास्ते, फीस कितना लिए जा कर को, उन्हें पाया भी रोटी भी बिरयानी भी करको उन्हें बोले अगर तो उसके लायक फीस, उन्हें बासी खाना खाया सूखी रोटी खाया करको बोले तो उसके लायक फीस मालूम करने के वास्ते बच्चे, बात दूसरा सब क्या भी नहीं करको बोले आए थे। ये आगे की आयत हमें देखेंगे, वो मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैया मिनत तौराती वलिउहिल्ल लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले की शरीयत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, हर शरीयत के अंदर क्या हुआ मालूम, छोटी छोटी तब्दीलियाँ, बेसिक चीज़ों में, बेसिक रूल्स में क्या भी तब्दीली नहीं, यानी जो ईमानियत है नहीं क्या अल्लाह के ऊपर ईमान, क़यामत के ऊपर ईमान, मरने के बाद ज़िंदा होना, क़यामत में नामा अमल तोले जाएंगे, रसूल के ऊपर ईमान लाना है, जन्नत है जहन्नम है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं हर शरीयत में कामन, ये सब शरीयत में थी सो चीज़ें, लेकिन ज़री चीज़ें हैं ना एक एक शरीयत में बदलेगी, उस ज़माने के हिसाब से, उस कौम के हिसाब से अल्लाह इस्लामिक जो रूल्स होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते अल्लाह। आसमानी किताब हर एक नबी के लिए अलहदा दी गई, अहकाम ज़रा चेंज होकर आते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में चंद चीज़ें हराम की गई थी, वो हराम करने का दो एंगल से था। ज़रा आयत का तर्जमा देखेंगे, वो मुसद्दिक़न, अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर क्या बोलते हैं, हज़रत मूसा आकर को कौन बीच नहीं, तौरात क्या बीच नहीं, ऐसा नहीं बोलते थे। उन्होंने क्या बोलते थे, हर नबी वैसा अपने से पहले आए सो शरीयत की तायद करते, अपने से पहले आए सो नबी की तायद करते, बोलते कि उन्होंने नबी करेक्ट थे, उनके ऊपर आसमानी किताब आई सो करेक्ट, उन्होंने ये बोले सो सही, ये सब बोल को तायद कर को नया अल्लाह इनको क्या बोलते कि वो बोलते थे। तो हज़रत मुसद्दिक़न, और मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं बनी इसराइल को, और मैं तस्दीक करने वाला हूँ उस तौरात की, लिमा बैना यदैया मिनत तौरा, उस तौरात की जो मुझसे पहले थी, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात मिली वो सही है क्या को मैं बोलता हूँ। वलिउहिल्ल लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, ताकि मैं तुम्हारे लिए हलाल कर दूँ उन बाज़ चीज़ों को जो तुम पर हराम की गई। बाज़ चीज़ें बनी इसराइल पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हराम की गई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उन चीज़ों को, अब चंद चीज़ों को मैं हलाल करता हूँ बोल के। तो इस पर मैं बोलिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम की गई चीज़ें दो टाइप की। नंबर एक, उस कौम की इस्लाह के खातिर ज़री चीज़ें हराम, जैसे हमारे लिए भी वो हराम, जिना नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, चोरी नहीं करना, बहतान नहीं लगाना, सुअर का गोश्त नहीं खाना, ये सब चीज़ें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बदस्तूर बाकी रखे, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये सब रूल्स है नहीं क्या हराम कर को, मैं भी वो बोलता हूँ ये सब चीज़ें हराम। नंबर दो, सेकेंड टाइप के, बनी इसराइल को उनकी अपनी सरकशी, स्पेशल उनकी मस्ती चर्बी की वजह से ज़रा चीज़ें अल्लाह हराम कर को थे, यानी उनकी मस्तियों की वजह से, जैसे ऊँट का गोश्त खाना नहीं, चर्बी खाना नहीं, हफ्ते के दिन शिकार करना नहीं कर को ज़रे चीज़ें वो स्पेशल बनी इसराइल यहूदियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। देखो उनकी मस्ती, उनकी ज़िद्द, उनके अकड़ की वजह से स्पेशल था सो उनके लिए हुक्म। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या बोलते हैं, ये सेकेंड टाइप की जो चीज़ें बोले नामा में, ये सब हलाल हैं बोल को, वलिउहिल्ल लकुम, ये हलाल है, ये अल्लाह बोले हैं बोल के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थी सो कुछ चीज़ें शरीयत मुहम्मदिया में हुज़ूर अलैहिस्सलाम आकर ज़रा तब्दील करें ना, ज़रा तब्दीली करें, हुज़ूर आको बोले ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है बोल के कई सारी चीज़ों में तब्दीली। तो वलिउहिल्ल लकुम, ताकि मैं तुम्हारे लिए हलाल कर दूँ, बअदल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, उन बाज़ चीज़ों को जो तुम पर हराम की गई, वजिअतुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से मौजिज़ा लेकर आया हूँ, फत्तकुल्लाह, फिर अल्लाह से डरो। ये तो आपको मालूम हर जगह आता रहेगा, फत्तकुल्लाह, तक़वा आ गया तो सही दीनदारी भी हमारे अंदर आ जाएगी। व अतीऊन, तक़वा आ जाने के बाद बंदा ऑटोमेटिक क्या करेगा, इताअत करेगा अल्लाह की, रसूल की, सबकी। वही बोलते हैं फत्तकुल्लाह व अतीऊन, फिर अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, नबी पर, नबूवत पर ईमान लाना ना। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु,
یقیناً اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، یقیناً اللہ میرا اور تمہارا رب ہے. یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں سب بنی اسرائیل کو. فَاعْبُدُوهُ تو تم اسی کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کا کام کنٹینیوسلی جاری کرتے تھے. یہود بہت ناراض ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے. حتیٰ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم عمر، ان کو تو یہودیوں کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا، انہیں بلا کو کیا کی دھوکے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتلج کروا دیا. انہوں بھی ایک نبی لیکن ان کو قتلج کرا دیا. کتنی مستی رہیں گی یہودیوں کو، کتنی دشمنی انہوں پالے رہیں گے انہوں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذرا اندیشہ ہوا، کیا رہے میرے ساتھ دیے حضرت یحییٰ، ان کو مرا دیا گیا، اب کون ہے میرے ساتھ دینے والے؟ حواریون کر کے بولیں گے. سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے سو 2 دھوبیاں، اور ان کو حواری بولتے سو، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے کو حواریین کر کے بولتے ہیں، بلکہ کتابوں میں لکھ کر ہے. ایک کتاب میں لکھ کر ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیے ان کے کپڑے تھے سفید کپڑے کی وجہ سے ان کو نام حواری. بعضوں نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے دل صاف ہو گئے تھے، ان کے دل صاف ہو گئے تھے. ابھی 2 دن سے حضرت شیخ دامت برکاتہم، بہت بڑے حضرت، بلکہ 2 بڑے حضرت، بڑے علماء پورے ورلڈ کے ہمارے بشارم میں تھے. ان کی غالباً مجلس بھی ہوئی ہوگی، آپ لوگ ان کی بات بھی سنے ہوں گے، بیان بھی ہوا ہوگا. کتنے بڑے اللہ کے ولیاں، ان کے ساتھ رہنے والے، ان سے بیعت ہو کر ان کے تعلق میں رہنے والوں کے دل صاف ہو جاتے. جیسے حواری دل کی صفائی کی وجہ سے بولتے مولانا میں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کے لیے ٹائٹل کیا پیارا سا ٹائٹل، صحابی صحابہ. ایک کو صحابی بولیں گے، سب کو صحابہ بولیں گے. ویسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان کو حواری کر کے بولتے سب. آج ہی آپ ایک ڈائری لے لو، ایک پیپر لے لو، پین لے لو، بیٹھ کر لکھو کہ دین کے سلسلے میں میرے دوست کون کون ہیں. دین کے سلسلے میں، دنیا داری میں نہیں ہے. یہ میں فلاں شادی میں جانا نا، کیا پہنیں گے، کیا لیں گے، کیا میچ سے لائیں گے، کیا کریں گے، یہ لیے کیا تمہیں وہ دکان کو جا کے کیا یہاں آفر ہے کیا، ایسا بولنے والے دوستیاں نکو. یہ دوستیاں تو پوچھے نہیں سوچ ملتے سوچے، اور لسٹ لکھنا شروع کرے بولے گے تو بھر جائیں گے ڈائری سے. وہ لسٹ نکو. ایک ایسی لسٹ بناؤ آپ دین کے سلسلے میں، کس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے آپ کے اندر دینداری آئی، یا آپ کی دینداری میں اضافہ ہوتا، آپ کے تقوی میں اضافہ ہوتا، عبادتوں میں عمل میں اضافہ ہوتا. ایک لسٹ بناؤ، آپ جان جاؤ گے کس کی دوستی آپ کو اللہ کے واسطے ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ حواریین، اب ترجمہ دیکھیں. فلما احسا پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر محسوس کیا، یہودیوں کی طرف سے، قال اب یہ لوگ مجھے بھی مار دیں گے، کیا ہوگا، یہ دین کا بھی میں بات پھیلانا ہے نا، بول کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی اب مجھے کون ساتھ دیں گے. تو پوچھے قال من انصاری الی اللہ، کون میرے مددگار ہیں اللہ کی طرف. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں. حواریین کی 2 باتیں ہیں، آگے 2 دعائیں ہیں یا 2 باتیں ہیں، 2 دعویٰ کرتے، اقرار کرتے انہوں، 2 اوپن سٹیٹمنٹ دیتے. نمبر 1 کیا بولے انہوں؟ آمنا باللہ، ہم اللہ کے واسطے اس دین کے کام میں ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں. آگے 2 دعا کرے انہوں، ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب آمنا بما انزلتا، ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو آپ نے اتارا. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کا اتباع کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. فاکتبنا مع الشاہدین، تو آپ ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے. قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینے والے بول کے وہ فہرست میں ہمارا نام مان دے اللہ بول کے انہوں دعا کرے ہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم لوگوں کو بھی انہی نیک لوگوں میں شامل فرما، ان نیک لوگوں کے ساتھ چل کر یا اللہ ان کو جو مقام آخرت میں تو بلند و بالا مقام عطا کرے گا انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرما. تمام نیک لوگوں کی جو تعریف ہم کرتے ہیں، تمام نیک لوگوں کی جیسا ہم بننا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ نیک بن جائے. لعل اللہ یرزقنی الصلاح،
احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں کو چاہتا ہوں، میں نیک لوگوں کو چاہتی ہوں، ہر نیک کو میں چاہتی ہوں میں، اگرچہ کہ میں نیک نہیں، ابھی نیک نہیں بنی، لیکن ان لوگوں کی چاہت کی وجہ سے، ان لوگوں کو چاہ کر ان کی طرح عمل کرنے کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی نیک ولیہ بنا دے۔ یہی تمنا آپ لوگوں کی ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس اخلاص کو، جذبے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہماری اس مجلس میں جو کچھ بھی برکت کی باتیں آئے ہیں ان سب کی برکتوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا گڑبڑ کیا گڑبڑ کی؟ ہاں ہاں، کل بیان ہوا نا یہاں، اس میں کہتے بھی یہ ہوگا تھا کہ کیا کل کیا اس میں کی؟ اچھا اچھا اچھا، اس میں یہ ہو لگے گی۔ نہیں اس میں آگے نظر کر لو، کچھ تھے نا انہوں بھی آئے، آپ بھی